الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج 29واں روزہ ہم نے مکمل کیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ بس دعا میں اور آپ یہ کریں کہ اللہ تعالی ہماری اس عبادتوں کو قبول فرمائے، اور جس عذاب میں یہ دنیا گھری ہوئی ہے تمام دنیا کو اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج 29واں پارہ، مختصراً اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں ہے۔ سورہ ملک، یہاں سے 29واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ بڑا بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی باغ ڈور ہے۔ یہ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو بچپن سے نصیحت کیجیے، ان کے بچپن سے انہیں بتائیے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، چلانے والا، تم کو ہم کو روزی دینے والا سب ایک ہے۔ یہ نہیں کہ تمہارے ماں باپ دے رہے، نہیں، تمہارے ماں باپ کو بھی توفیق اللہ نے دی ہے۔ یہ صلاحیتیں کمانے کی تمہارے باپ کو اللہ نے دی ہے۔ تمہاری اچھی پرورش کرنے کی صلاحیت ماں کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ بار بار اللہ کا اتنا ذکر کیجئے، ہمارے بچے جب جوان ہو جائیں تو وہ وقت کے موحد بن جائیں، توحید پرست، رتی برابر ان کی ذات میں شرک نہ ہو، وہ اللہ کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، حقوق میں شرک نہ کرنے پائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کائنات میں آسمان دنیا کا ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے 7 آسمان بنائے، اور پہلا آسمان جو تمہیں نظر آ رہا ہے اس کے بیچ میں کروڑوں سیارے ستارے ہیں، ان کے بیچ میں جو ڈسٹینس اللہ تعالیٰ نے مینٹین کیا ہے، جو قائم کیا ہے، اس میں کسی قسم کی بے ربطی تمہیں کوئی خلل نظر نہیں آئے گا۔ بار بار دیکھو، تمہاری نظریں ناکام ہو کر واپس آئیں گی۔ اور آسمان دنیا کو ہم نے عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا ہے، اور انہیں شیاطین کے مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ معزز خواتین حضرات، یہ سورہ وہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز رات میں تلاوت کر کے سویا کرتے تھے۔ اپنے بچوں کو یاد دلائیے، آپ بھی یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس سورہ کی خوبی یہ ہے کہ معنوں کے ساتھ اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو یہ سورہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اپنے پڑھنے والے کے بارے میں اتنی سفارش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ آخر میں اس کی بات کو مان لیں گے۔ سورہ کی بات، اپنے ہی کلام کے بات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ مکے والوں کو اس میں دھمکی دی گئی ہے۔ پہلے تو یہ بتا دیا گیا کہ اللہ وہ ہے جس نے، جو تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے، اور کیا وہی نہیں جانے گا؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس نے تم کو پیدا کیا ہے وہ تمہارے بارے میں نہیں جانے گا کہ تم کیا ہو اور تمہاری حیثیت حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے، تمہیں صلاحیتیں دی ہیں، دیکھنے کی صلاحیت ہے تمہارے میں، اور تمہارے میں اللہ تعالیٰ نے سننے کی صلاحیت دی ہے، تمہارے دل دیے ہیں۔ یہ تمام چیزوں کے باوجود سمع والابصار والافئدہ، اس کے بارے میں تم شکر گزار نہیں ہوتے۔ آخری میں مکے والوں کو تھوڑا سا دھمکایا گیا ہے۔ جس اللہ نے کائنات شروع کی، پانی نازل کرنے والا بھی وہی ہے۔ اگر یہ رب، اگر تم سے ناراض ہو کر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں دھمکانے والے انداز میں، قل ارائیتم، کبھی تم نے سوچا، ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، اللہ تعالیٰ یہ پانی زمین کی تہ میں اتار دیتا، کون نکال کے لائے گا؟ کون نکال کے لا کے دے گا تمہیں؟ سورہ قلم یہ مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے تھے، اور دنیا والوں کے سامنے آپ نے بات پیش کر دی تھی، جس کے نتیجے میں لوگ آپ کے ساتھ مخالفت کا رویہ اپنا رہے تھے۔ اس سورہ کی ان آیتوں کو دیکھیے تو آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لوگ مکے والے کیا معاملہ کر رہے تھے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. یہ کافر لوگ جب اللہ کے کلام کو سنتے ہیں تو آپ کو ایسی نظروں سے خطرناک ڈرا کر دھمکا کر غصیلی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ تو مجنون ہے، نعوذ باللہ، پاگل پن ہے، جنون کے آثار ہیں. اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوتا تو شاید جذبات سے متاثر ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے تم پاگل ہو، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کی اس کے جواب میں کیا فرما رہا ہے؟ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. یہ تو تمام جہان والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے، ریمائنڈر ہے. اس میں ایک باغ والوں کا قصہ بیان کیا گیا. آدمی جب کنجوسی کرتا ہے، نہیں دیتا کسی کو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے مال اسباب کو تباہ برباد کر دیتا ہے. باغ سے جب فصلیں اتاری جا رہی ہوں تو محلے والے غریب بستی کے لوگ آ کے جمع کے آس امید میں کھڑے رہتے کہ اتنے بڑے باغ کا مالک ہے، تھوڑا بہت ہم کو بھی دے دے گا. لیکن اس باغ والوں نے جب باغ کا ارادہ کیا علی الصباح، یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ آج کوئی لا تدخلن یوم علیکم مسکین، آج کوئی مسکین آئے گا تو اسے ایک چیز، ایک دانہ ہم نہیں دیں گے اس کو. ہم محنت کریں اور یہ مفت آ کے ہاتھ پھیلا کے مانگنے کھڑے ہو جاتے. اللہ نے پورے باغ کو تباہ و برباد کر دیا. یہ ہے اللہ کی شان. اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے یہ کام مت کرو اور دنیا میں نماز پڑھتے رہو. جو بندے نماز نہیں پڑھتے ہیں ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، ان کو جان لینا چاہیے قیامت کے دن ان کی پیٹھیں اکڑ جائیں گی. اللہ کو سامنے دیکھیں گے، سجدہ کرنا چاہیں گے، ان کی اکڑی ہوئی پیٹھ انہیں جھکنے نہیں دے گی. جبکہ دنیا میں اللہ نے انہیں حرکت کرنے والا بنایا ہے، پیٹھ ان کی جھک سکتی ہے، سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ کو یاد نہیں کیا، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں جوڑا، اس کی یاد میں نماز قائم نہیں کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی کہ بندہ اپنے رب، اپنے خالق کو قیامت کے دن دیکھ رہا ہے. دلی آرزو ہے کہ میں اس کے آگے جھک کر معافی مانگوں، لیکن پیٹھ اکڑ گئی ہے. سورہ الحاقہ. مکے کا ایک نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 13 سال بعد مکے میں پیدا ہوا، بڑا ہوا، جوان ہوا، باپ کی جگہ پر قبیلہ بنو عدی کا سردار بن گیا. بڑا اونچا، پورا خط قامت، خوبصورت، شہ سوار، بہترین گھوڑ سوار، بہترین تلوار شمشیر زن، کشتی بھی لڑنے میں ماہر، اشعار ہزاروں زبانی یاد ہیں، بڑا اشعار کا ذوق ہے. بزنس تجارت میں ریشم کی تجارت کرتے ہیں تو بہت ہی قیمتی کپڑا ہوتا ہے، ذری سی اس میں کمی یا کوتاہی، لاپرواہی ہزاروں کا نقصان کرا دیتی ہے. ایسا شخص مکہ کے ابتدائی 6 سالوں میں اپنی لاپرواہی اور اپنی مصروفیتوں میں رہا. 6 سال جب ہجرت حبشہ ہوئی تو سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا ہو گیا. مکہ کے اندر ایک رشتہ دار کے گھر گئے، دیکھا خاتون حضرت لیلا اپنا سامان باندھ رہی. پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہا، انہوں نے ذرا تیزی سے کہا. مکے کی عورتیں شوہروں کی، باپوں کی، بھائیوں کی، رشتہ داروں، مردوں کی بڑی عزت کی رکھتی تھی، سامنے بولتی نہیں تھی. لیکن وہ خاتون اتنی غصے میں تھی کہ انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے ہم کو اتنا ستایا ہے، ہم مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. حضرت عمر دنگ رہ گئے. اتنا کہتے ہوئے نکل گئے کہ بھائی اللہ تمہاری حفاظت کرے. وہ خاتون اپنے رشتہ دار عمر بن خطاب کو اس حال میں دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ ایسا جلالی انسان آج اتنی نرمی سے آنکھوں میں آنسو آ گیا اور نکل کے چلا گیا. وہ کام کرنے کے بجائے، سامان باندھنے کے بجائے بیٹھی. ذری دیر کے بعد نے ان کے شوہر آئے، انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا سامان باندھنے کے بجائے بیٹھی ہوئی. کہا کہ عمر آئے تھے. پھر وہ ایسا ایسا کہہ کے گئے. اب ان کے شوہر کا اندازہ لگائیے حضرت عمر کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے. وہ کہتے ہیں کہ عمر یعنی خطاب کا گدھا ایمان لا سکتا ہے، یعنی بے جان، لیکن عمر ایمان نہیں لگا. وہ اپنے آبا و اجداد کے دین پہ اتنے مستحکم ہے. 6 سال ذرا فرصت ملی تو ایک دن خیال آیا چلو ذرا چل کے وہ سابق ہو، یعنی دین جن کا بدل گیا ہے. رسول ہم باپ دادا کے دین پہ نہیں ہے، نئی شریعت نیا دین لے کر آئے. دین تو وہی ہے آدم علیہ السلام کا، لیکن مکے والوں کے لیے نیا ہے. چل کے ستا دیا. پوچھا کسی سے کہاں ہیں؟ کہا کہ مکے میں کعبۃ اللہ کے پاس عبادت کر رہے ہیں. جا کے دیکھا کعبے کے پاس ایک کونے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نماز پڑھے. دبے پاؤں آہستہ بڑھے کہ جا کر پیچھے سے او بول کر ڈرا دے.
آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، اتنے قریب آئے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنائی دے رہی، اور ٹھیک اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ ختم کیا۔ جب حضرت عمر وہاں پہنچے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الحاقہ تلاوت کی، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا برریح صرصر عاتیہ۔ سلسلہ چلا ہے، ایک خطرناک حادثہ ہے، ہونے والا حادثہ، تم کیا جانو ہونے والا حادثہ ہے۔ عاد و ثمود پر اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت، جس آفت کو انہوں نے جھٹلایا تھا وہ ٹوٹ پڑی اچانک۔ ثمود کو سخت حادثے نے ہلاک کیا، آگ طوفانی آندھی کے ذریعے برباد کر دیے گئے، جو 7 رات 8 دن مسلسل اس قوم پر چلتی رہی۔ اب وہاں وہ ایسے پڑے جیسا کھجور کے تنے پڑے۔ یہ کلام سننا تھا، چونکہ شاعری سے دلچسپی تھی، انہوں نے سمجھا یہ بھی کچھ شعر ہے، لیکن کیسے اشعار ہے یہ؟ اس میں نہ عورت کی بات ہے، نہ حسن کی، نہ خوبصورتی کی، نہ جنگوں کی بات ہے، نہ بہادری کی بات ہے، یہ تو کچھ اور ہی باتیں ہیں۔ ایک دم سکتے میں آ کر وہاں پر کلام سننے لگے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت پہ تلاوت کیے چلے جا رہے کہ قیامت آ جائے گی، پہاڑ اپنی جگہ سے زمین پہاڑوں کو اٹھا کر چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، بندشیں ڈھیلی ہو جائیں گی، 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے چلے آئیں گے۔ اب قیامت کے منظر میں نیک لوگوں کے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی پلٹیں گے۔ برے لوگوں کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، ان کا حال ہوگا کہ غم افسوس صدمے کے اندر ہوں گے۔ حکم ہوگا کہ انہیں 70 گز لمبی وزنی لوہے کی زنجیریں پہنا دو، کہیں بھاگنے۔ حالانکہ آدمی کہیں بھاگ کے جا نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود دنیا والوں کے سامنے ذل۔ دیکھیے دنیا والے کیوں کہہ رہا ہوں میں، ہم آخری امت ہیں، لیکن حساب میرا آپ کا پہلے ہوگا۔ 1,01,000 کم 24,000 نبیوں، ان کی امتوں کا حساب بعد میں ہوگا، اور یہ سارے کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہوں گے ہم لوگوں کا۔ اب ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں، اب ان کے سامنے ان کے امتی دوزخ میں جائیں گے، تو ذرا مجھے بتائیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا دکھے گا؟ دوزخیوں کو یہ سزا ملے گی۔ اچانک حضرت عمر کے ذہن میں خیال آیا، کیا شاعری ہے؟ ٹھیک اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنا، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ یہ رسول کریم کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ ایک دم ایسا معلومات سینے پہ کسی نے گھونسا مارا۔ ہاں، میرے دل کی بات یہ کیسے جان گئے؟ کاہن ہوں گے دلوں کی بات جانتے۔ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، تم کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کا نازل کلام ہے، اس کا نازل کردہ کلام ہے یہ۔ اگر میرا نبی ایک لفظ بھی اس میں آگے پیچھے کرے گا تو دیکھو گے ہم دائیں ہاتھ سے شہرک پکڑ کر شہرک کاٹ دیں گے اور کوئی بچانے والا نہیں ہو۔ یہ تو کلام زبردست ہے، اور نہ پڑھنے والے نہ ماننے والوں کے لیے انہ لحسرۃ علی الکافرین وانہ لحق الیقین فسبح باسم ربک العظیم۔ جب کبھی آیت آخری اگر یہ سورہ یاد ہو، آپ تلاوت کر رہے ہو نماز یا ویسے ہی، تو پھر اللہ کی تسبیح کیجئے، سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ، اس لیے کہ اللہ حکم دے رہا ہے فسبح باسم ربک العظیم۔ دیکھیے ایسی ملتی جلتی، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کی تسبیح بنائی سبحان ربی العظیم، اور سورہ اعلیٰ فسبح باسم ربک الاعلیٰ، اس سے سجدے کی تسبیح بنائی سبحان ربی الاعلیٰ، اس سے کہ قرآن رکوع اور سجدے میں پڑھنا منع ہے۔ پھر یہ سورہ بھی تقریباً سورہ معارج بھی مکے ہی میں نازل ہوا، اسی کے لگ بھگ سمجھیے 4 سال کے اینڈ میں 5 سال کے شروع میں اللہ تعالیٰ بتا رہا کہ یہ مکے والے جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی ابتدا کی، ہنسی مذاق دل لگی ٹھٹوں میں اڑا رہے ہیں، اور مذاق بھی یہ کہتے ہیں کہاں ہے عذاب، لے کر آؤ، کب آئے گا وہ عذاب، دل لگی ٹھٹا ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع۔ ارے مانگنے والے نے مانگا تھا بھی، کیا مانگا؟ اللہ سے عذاب، اللہ سے تو خیر مانگو،
اس کی رحمتوں کو طلب کرو، تم عذاب مانگ رہے ہو، اور جب وہ آ جائے گا تو سوائے اللہ کے کوئی ٹالنے والا نہیں ہوگا۔ فرشتے جب اس کے پاس جاتے ہیں ایک دن میں جس کی مقدار ہوتی ہے 50,000 سنہ، 50,000 سال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاصبر صبرا جمیلا انہ یرونہا بعیدا ونراہ قریبا۔ یہ قیامت کو دور سمجھ رہے ہیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں قیامت قریب ہے۔ دیکھیے جیسا ایک ٹیبل ہوتا ہے، میں ٹیبل پر بیٹھا ہوں، ایک کنارہ دوسرا کنارہ، میں دونوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اسی طریقے سے کائنات کی ابتدا انتہا اللہ کی نظر کے سامنے، ہم کو نظر نہیں آ رہی قیامت کب آئے گی، لیکن میری قیامت اسی وقت آئے گی جب اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آ کر میری روح نکال کے لے جائے گا، میرا چیپٹر کلوز، میرا نامہ اعمال بھر۔ انتظار قیامت کا مت کیجیے۔ پھر میں آپ کو یقین دلا دوں، تمام میرے سننے والے مومن بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، عزیزوں، رشتہ داروں، سب کو، آپ کبھی بھی قیامت نہیں دیکھ سکیں گے۔ راہی برابر بھی ایمان اگر ہوگا، ایک بار بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول گواہی دی ہوگی، قیامت نہیں دیکھیں گے آپ۔ قیامت وہی دیکھے گا جس نے قیامت کا انکار کیا۔ اس لیے کہ یہ وقت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک ہوا چلائے گا جس میں خوشبو ہوگی، اور جس کو مومن سونگے گا وہ اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ آسمان پگھل جائے گا، پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی طرح نظر آئیں گے، اور اس دن تمہارے جگری دوست تم سے کوئی پوچھیں گے نہیں، باپ، بھائی، بیوی، شوہر، عزیز، بیٹے، اولاد، کوئی کسی سے نہیں پوچھے۔ یبصرونہم، جب میدان میں کھڑے رہیں گے تو باپ بیٹے بازو بازو کھڑے رہیں گے، نہیں پہچانیں گے۔ نام اعمال جیسی ہاتھوں میں دیا جائے اور ہر آدمی کو پتا چل جائے گا کہ یہ سیدھے ہاتھ والا جنتی ہے، بائیں ہاتھ والا دوزخی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یبصرونہم، پہچان آ جائے گی، پلٹ کر کہیں گے میرا بیٹا کھڑا ہے، بیٹا ایک نیکی سبحان اللہ دے دے میں جنت میں جا سکتا ہوں۔ بیٹا کہے گا ابا جان میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے، آپ ایک نیکی میرے کو دیا تو میں بھی جنت میں جا سکتا ہوں۔ جب دنیا میں میری آپ اتنی کیئر کیے ہر چیز میں، آخری میں بھی ایک بار مدد کرو، یہ نفسا نفسی کا حال ہوگا۔ نو بڈی ول کیئر اباؤٹ اینی بڈی۔ یاد رکھیے انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے، ذری سی مصیبت پر گھبرا کر پکارنے لگتا ہے، ذرا خوشحالی ہو تو اترانے لگتا ہے، لیکن ان ذلیل قسم کی حرکات سے، صفات سے بچتے کون سے لوگ ہیں؟ الا المصلین، وہ مصلی نہیں جو میں اور آپ ہیں، جن میں سے اکثریت سوروں کے معنی نہیں جانتی۔ وہ مصلی جو قرآن کو پڑھتا ہے تو معنی سمجھتا ہے، نماز میں لرزتا ہے دوزخ کے ذکر پر، دل میں ایک آرزو پیدا ہوتی ہے جنت کے ذکر پر، قوم کی بربادی پر کانپنے لگتا ہے۔ ایک ایک چیز قرآن پہ غور و خوض کریں گے تب کہیں جا کر پھر اللہ تعالیٰ، پھر ان کی شان کیا ہے، یہ نماز کی ہمیشہ پابندی اختیار کرتے ہیں، اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بیویوں کو چاہیے کہ شوہروں کو اکسائیں، شوہروں کو اجازت دینی چاہیے کہ گھر میں سے جو مال بچ جائے اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرو۔ شوہر اوورال گھر کا مالک ہے، بیوی گھر کی ملکہ ہے، دونوں ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایک دوسرے کو دوزخ سے بچانے کی فکر میں کریں گے۔ ماں باپ کے اس رویے کو دیکھ کر اولاد انشاءاللہ تعالی والدین کے سیدھے راستے پر چلے گی۔ اب دیکھیے اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ سورہ مارین میں بتا رہا ہے، مکے کے چوتھے سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کھل کر آ گیا، پہاڑی خطبہ آپ نے دے دیا، مکے والوں کو معلوم ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے 360 بتوں کا انکار کر رہے ہیں، وہ نام کسی کا نہیں لیتے، ان کا بڑا مختصر جملہ ہے، ان کا مختصر پیغام ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فلاح پاؤ گے۔ کسی کے معبودوں کو، خداؤں کو خطاً برا مت کہیے، نام ہی مت لیجئے، نام لینے کی عادت چھوڑ دیجئے، یہ بڑی بری بیماری ہے۔ دوسرے مذاہب کے مقدس لوگوں کا، دوسری پارٹی کے لوگوں کا، فقہ کے لوگوں، نام کبھی بھی مت لیجئے، برائی بیان کیجئے، برے آدمی کا نام لے کر اس کو بیان مت کیجئے، خود بخود لوگ سمجھ جائیں گے۔ لوگ اتنے آج کل ذہین ہو گئے ہیں، آپ اشارہ کریں گے نا سمجھ۔ دیکھیے قرآن میں ایک آیت آئی ہے، وَطُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، وہ بد اصل ہے، سورہ میں ہے، سورہ قلم کے اندر ہے، اس میں قریش کا مجمع سن رہا ہے، لیکن ایک سردار تھا جو گیا
सीधा तलवार लेकर माँ के पास गया, माँ मुझे बता मेरा असली बाप कौन है। माँ हैरान हक्का बक्का हो गई, अरे कमबख्त, बचपन से जिस आदमी को घर में देखते आ रहा है वही तेरा बाप है। तो उसने कहा कि नहीं माँ, सच बता वरना तेरी गर्दन उड़ा दूंगा मैं, आज मुझे सच जानना है। आखिर औरत मजबूर हो गई, उसने कहा कि हाँ, तेरी बाप से निकाह से पहले मुझसे गलती हो गई, ये गैर मर्द से मैंने ताल्लुक़ रखा, तो उसकी औलाद है, जिसके अब मैं निकाह के जरिए, जिसके घर में शादी के जरिए हूँ, उसकी औलाद नहीं। इशारा कर दे वो आदमी। देखिए रसूल अल्लाह पर उसका क्या यकीन था कि जब मोहम्मद मुझे बदअसल कह रहे हैं तो मैं बदअसल हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये होता है सच बोलने का अंजाम। हकीकत अपने आप को मनवा लेती है। अब ये मक्के वाले क्या कर रहे हैं, रसूल अल्लाह तबलीग के लिए सुबह जैसे ही घर से निकलते हैं, वमान लिल्लज़ीना कफ़रू क़िबलका मुहतिईन अनिल यमीन अनिश शिमाल यज़ीन। एक शुमाल से एक ग्रुप भाग के आ रहा है, जुनूब से दूसरा ग्रुप आ रहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर के खड़े रह जा रहे। वही हजरत उमर का, हजरत नूह का तरीका, बात करेंगे कानों में उंगलियां डाल लेंगे, नहीं सुनते, इशारे से बात करेंगे, मुंह पे वो सर पे कपड़ा होता है अरबों के वो लटका लेंगे, देखते भी नहीं। अब तबलीग के तमाम तरीक़ों को आजमाओ। अब उस ज़माने में तो व्हाट्सअप नहीं थे, मोबाइल्स नहीं थे मैसेजेस भेजने के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर्सनली एक एक गली में जाकर, वो धूप की चिलचिलाती हुई धूप में, अरब की संगीन रेतीली सरजमीन पर एक एक धूप का वक्त जाकर एक एक आदमी तक पैगाम पहुंचाने की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोशिश करते थे। और आज उनके उम्मती इत्मीनान से घरों में बैठे हुए, एक बड़ी तादाद मोर देन 90% लोग, उनको तबलीग करना है ये भी नहीं मालूम। और मैंने अपनी ज़िंदगी का मिशन ये बनाया, रसूल अल्लाह के इस मिशन को, इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाऊं। ऐ मुसलमानों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे अजीज़ों, दोस्तों, रिश्तेदारों, जब तक रसूल अल्लाह के दीन के लाए हुए तबलीग की तुम दूसरों तक बात नहीं पहुंचाओगे, क़यामत में रसूल अल्लाह की शफात मिलना मुश्किल है। हो सकता है आप मेरी बात को दीवाने की बढ़ समझें, लेकिन मुझे यकीन है कामिल है, हम सब जब क़यामत में जमा होंगे, उस दिन का वो दिन इतना हौलनाक होगा, और उस दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़ कौसर पर अपने उम्मतियों को पानी पिला रहे होंगे, सहाबा पी के जाएंगे, ताबईन, तबे ताबईन, सुलहाए उम्मत, हमारी बारी आएगी। अब मुझे बताइए, हम में से बेशुमार लोग जिन्होंने अपनी शक्ल को रसूल के जैसी नहीं बनाया, अपने अमल को रसूल के जैसा नहीं बनाया, वो क्या जवाब देंगे? पहले तो उनकी शक्ल देखकर मुमकिन है रसूल अल्लाह मुंह फेर ले। उम्र इतनी गुजार ली, फिर भी तेरी बीवी, तेरे बच्चे, तेरे अजीजा खारिब तेरी मुखालफत करते थे सुन्नत रसूल रखने के लिए। ऐसे बीवियों को तलाक घर वापस भेज देना चाहिए। या फिर दुनिया से डर रहे हो कि मैं अगर ये काम करूंगा मेरा जॉब चला जाएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरा कारोबार ठप पड़ जाएगा, तो फिर ईमान अपने आप पर है, अल्लाह पर नहीं है। और फिर जब रसूल से पूछेंगे मैं पानी तो पिलाऊंगा, मेरे लिए क्या करके आए, क्या जवाब देंगे? कोई जवाब है? ये मेरे रसूल की मुखालफत कर रहे हैं, फिर भी तो हम समझते हैं कि ये हर कोई जन्नत में दाखिल होगा। बिल्कुल नहीं। हम चाहें तो वमा नहनु भी मसबुखिन, इनके चेहरों को मस्क करके रख दें। अगर ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बात नहीं सुनते, फज़रहम यखूदू व यलबू हत्ता युलाक़ू यौमहुम लज़ी युअदून, इनको खेल कूद में, दिल लगी में, ठट्टा में, खेल में छोड़ दीजिए क़यामत तक के दिन। जब ये अपनी कब्रों से निकल कर अल्लाह के सामने आ जाएंगे, खाशियतन अब्सारुहुम तरहक़ुहुम ज़िल्ला, इनकी आंखें फतराई हुई होंगी, निगाहें झुकी भी होंगी, जिल्लत तारी होगी। उनसे कहा जाए ये वो दिन है जिसको तुम झुटला रहे थे, जिसका तुमसे वादा किया गया था। सूरह नूह 4 आयतें छोटी छोटी याद कर लीजिए। फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। मैंने अपनी कौम से सिर्फ इतना ही कहा, तुमने अब तक बहुत गुनाह कर लिए, बुत परस्ती कर ली, शिर्क में मुब्तला रहे, बदकारियां, गुनाह, डाके, चोरी सब कर लिया। सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा कर लो, अल्लाह माफ कर। इन्नहु काना गफ़्फ़ारा,
اور جیسے ہی معاف کرے گا آسمانوں سے وہ شاندار بارشیں ہوں گی، تمہاری فصلیں لہلائیں گی، ہر آدمی مالدار ہو جائے گا۔ دل کھول کے شادیاں کرو، دل کھول کے بچے پیدا کرو، اور بچے بھی تم کو بیٹے دوں گا، بنین مالی و بنی، مال بے تحاشا دوں گا، اولاد تم کو۔ اور نوح علیہ السلام کے سورہ کی خوبی کیا ہے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو قوم کی طرف بھیجا۔ یہ ہے قوم، یہ ہے بات۔ نوح علیہ السلام صرف قوم کی طرف جا رہے ہیں، ایک قوم کے لیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ جتنا ناز کریں میں اور آپ کم ہے کہ ہم رحمت للعالمین کے امتی ہیں۔ ہے ناز ہمیں، ہم ہیں ثنا خان محمد، ہم لوگ تو ہیں بندہ احسان محمد۔ یہ شرف عطا ہے ہمیں امت میں ہے ان کی، امت ہے دل و جان سے قربان محمد۔ آئیے ہم اپنے نبی کا کام کرنے کی کوشش کریں۔ نبی دنیا کے آخری انسان تک جو قیامت سے پہلے تک پیدا ہوگا اس تک پیغام پہنچانے کے لیے معمور کیے گئے تھے، لیکن اللہ نے فوری بلا لیا 63 سال کی عمر میں۔ اب ذمہ داری آپ نے امتیوں پر سوچ۔ آئیے میں بھی امتی، آپ بھی امتی، ہم سب مل کر یہ کام انجام دیں۔ اب نوح علیہ السلام اپنی رپورٹ بیان کریں، پروردگار انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں نے رات دن دعوت دی، میں یہ نہیں کر رہا ہوں کام چھوڑ دیجئے، عورتیں اپنے گھر میں پکوان، بچوں کو چھوڑ دیں، شوہر کا خیال چھوڑ دیں، مرد نوکری چھوڑ دیں، کاروبار چھوڑ دیں، دین کی طرف نہیں۔ اپنا حضرت صدیق کے رویے کو اپنائیے۔ ابھی قرآن اتر رہا ہے، پہلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ایک ہفتے میں 6 آدمیوں کو اسلام سنایا، بتایا، لے کر آ کے مسلمان کرا دیا۔ قرآن نہیں اترا، عبادات نہیں ہے، کچھ نہیں، توحید، اللہ کی رسالت، اللہ نے جو رسول بھیجا ہے اس پر پورا یقین کامل۔ اور یہ اس بات کا یقین کامل، قیامت ہوگی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، پوری زندگی کا حساب کتاب ہوگا، انعام میں جنت، سزا میں دوزخ ملے گا۔ یہ 3 عقیدے اگر مضبوط ہو گئے بیڑا پار ہو جائے گا۔ قوم نہیں مانی تو میں نے تو اتنا کہا تھا توبہ کرو، اپنے رب سے توبہ کر، معافی مانگو، بڑا معاف کرنے والا، آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، مال اولاد سے نوازے گا، باغ پیدا کرے گا، نہریں جاری کرے گا۔ لیکن قوم نہیں مانی۔ قوم پنجے تنے پاک کو مانتی تھی، ان کے زمانے میں بھی پنجے تنے پاک تھے، ہاں ہمارے پاس ہی نہیں ہے، ان کے پاس بھی تھے۔ ودّا، یعوق، یغوث، سوا، نصرا، مومن بھائیوں کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، ان کا دیکھا دیکھی ہم اہل سنت الجماعت مسلمین نے کیا کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ہمارے بھی پنجے پاک ہو گئے۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتی بنو، غلام نہیں، غلام ہم، عبد، بندے اللہ کے ہیں، رسول کے نہیں ہیں، ہم رسول کے امتی ہیں، بندے اللہ کے، عبد میں مانے غلام، بندہ، یہ اللہ کا ہے۔ یہی کلمہ ہم کو سکھایا گیا ہے، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ بہت زیادہ رسول کی شان میں آپ مبالغے کا کوشش مت کیجیے، آپ اور میں گنہگار امتیاں رسولوں کے مقام کو نہیں بڑھا سکتے۔ رسول کے اتباع کریں گے، آپ کے نقش قدم پر ایک ایک چیز کو معلوم کریں گے، اس کے مطابق چلیں گے، قیامت میں شفاعت۔ قوم نہیں مانی، بڑے بڑے سرداروں کی بات سنی، تو آخری حضرت نوح علیہ السلام کی فائنل رپورٹ اور فائنل ریکمنڈیشن یہ تھی، وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اے اللہ اب تیرا اس زمین پر ایک بندے کو بھی جیتا مت چھوڑ سوائے وہ جو مجھ پر ایمان لا کر میرے گھر میں ایمان والے آئے ہیں، اگر تو چھوڑے گا تو یہ تیرے نیک بندوں کو بھی گمراہ کر دے گا، اور ان کی اگر نسل سے بھی جو پیدا ہوگا وہ بھی فاسق و فاجر ہوگا۔ مجھے چھوڑ دے، رب اغفر لی ولوالدی، میرے والدین کو، ولمن دخل بیتی مومن وللمؤمنین والمؤمنات، میرے گھر میں جو ایمان لا کے مرد اور عورت داخل ہیں انہیں، البتہ جو ایمان نہیں لائے، ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور بقایا کے لیے تباہی کے علاوہ کسی چیز میں اضافہ مت کر۔
یہ وجہ ہے کہ جب پورے گنہگار قیامت کے دن جا کر حضرت آدم علیہ السلام سے درخواست کریں گے کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے، تو وہ کہیں گے کہ میں تو نہیں کر سکتا، شاید نوح کے پاس جاؤ، وہ 900 سال تبلیغ کر کے آئے۔ نوح علیہ السلام فرمائیں چونکہ میں نے اپنی قوم کے لیے دعا کی تھی، بربادی کی، اس لیے شاید اللہ آج اتنا غضبناک ہے کہ میری بات شاید نہ سنیں، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ ایسا ایک ایک کر کے آگے جاتے رہیں۔ اس کے بعد سورہ جن آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف جا کر آئے، طائف والوں نے پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا، واپس آئے ہیں مکے سے دور، نخلا کے مقام پر ٹھہرے، مکے میں انٹری نہیں ہے، ویزا ختم، نو پرمیشن۔ ایک سردار کو پناہ دی، ایک سردار نے پناہ دی، مطعم بن عدی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نگرانی میں مکے میں داخل ہوئے، کعبے کے بعد لگا، کہنے لگا کہ عبادت کیجیے اپنے رب کی۔ مکے والوں نے پوچھا، سرداروں نے، کیا پیروی کر لیے؟ تو کہا کہ نہیں، پناہ دیے۔ اب اس کا مرتبہ کیا تھا مکے میں اندازہ لگائی، تمام سرداروں نے کہا کہ تمہاری پناہ کا لحاظ رکھا جائے گا۔ اس دور میں 2 سورے اترے، سورۃ الاحقاف 46 اور سورۃ الجن 72۔ جن دونوں سوروں میں اللہ نے بتایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہم نو انسان اگر آپ کی تبلیغ نہیں سنتے مکے والے، لیو اٹ، چھوڑ دیجئے ان کو، ٹائم بھی چھوڑ دیجئے۔ بہت سارے بعد میں ایمان لائیں گے، جو ایمان نہیں لائیں گے اللہ تعالیٰ فنا کر دے گا ان کو۔ ہم نے دوسری قوم جسے امتحان کے لیے ہم نے چنا ہے، 2 قومیں امتحان کے لیے کون سی ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انسان۔ تو جنوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سننے کے لیے، وہ قرآن سنے۔ سورہ احقاف میں آپ سن چکے ہیں، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، قوم کو خبردار کرنے والے بن کر پڑھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کئی بار آدھی رات کے وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آبادی کے باہر چلے آتے، ایک خاص جگہ پر جا کر آپ زمین پر ایک لکڑی سے لکیر کھینچ دیتے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرماتے کہ اس کے آگے نہیں آنا، اور خود نکل کے آگے دور چلے آتے۔ جب دیر ہو جاتی تو حضرت عبداللہ بن مسعود پریشان ہوتے، چھوٹے خطکے تھے، پنجوں پر اونچے ہو کر دیکھنے کی کوشش کرتے تو ایسا معلوم ہوتا دور سے کچھ سفید سفید جبے پہنے ہوئے سائے ہیں جن کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کچھ بات چیت چل رہی ہے، آوازیں سنائی نہیں دینی، سمجھ میں نہیں آتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی۔ جنوں کی پوری روداد ہے، ہم نے تو سمجھا تھا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، وہ ہم کو اللہ سے ڈرے گا، لیکن یہ تو اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، یہ تو جنوں کو اہمیت دے رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں ایک بڑی پیاری آیت ہے، وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، لوگ میرے راستے پر جم کر ثابت قدمی سے چلیں گے، ہم انہیں اپنی نعمتوں سے یعنی بے تحاشا ان کو نعمتوں سے سرفراز فرمائیں گے۔ جب کبھی اللہ کا بندہ اللہ کا نام لے کر پکارا، اللہ کو پکارنے کے لیے کھڑے رہا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، آج سے میں اور آپ یہی کریں۔ یہ جتنے نام آپ نے میں نے گھڑ رکھے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری، صرف ہم نے بعض لوگوں نے قسم کے گھڑ لیے۔ چلیے میں ان تمام قصوں کو صحیح مانتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، ایک ٹوٹی دیوار پہ بیٹھے، اسے دیوار سے کہنے لگے چل، دیوار چلنے لگی، اپنی جگہ سے جا کر دور کھڑی رہی۔ فائن، مجھے ماننے میں اعتراض نہیں ہے۔ یہ دیکھیے، اللہ کا بندہ جو اپنے آپ کو اللہ کا مکمل طور پر اپنی مرضی کو اس کے تابع کرتا ہے، یہ پوری کائنات اس کی دوست بن جاتی۔ دوستوں کے کام آتا ہے۔ اگر زمین چل رہی ہے، پانی پہ وہ چل رہے ہیں، پانی سپورٹ کر رہا ہے، سخت ہو گیا، جم گیا ان کے پیروں کے نیچے، مجھے تعجب نہیں۔ ہوا اڑا کر انہیں لے جا رہی، مجھے تعجب نہیں۔ لیکن ان کی یہ کرامتوں کو دیکھ کر ہم ان سے مانگنے لگے، یہ کہاں تک درست ہے؟ اچھا، اگر ان کے اختیار میں تھا تو ان کے خاندان میں کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، ان کے دور میں ہر کوئی مسلمان ہو جاتا، ان کی موت نہیں آتی، ہمیشہ جوان رہتے۔ نہیں، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا سب ہوا، پھر دنیا سے چلے گئے۔ جتنے آدم علیہ السلام سے لے کے 1,24,000 نبی آئے سب چلے گئے، اولیاء آئے، پیغمبر آئے سب چلے گئے، یہ بھی چلے گئے۔ پھر اب مانگیں گے کس سے؟ وہ جو حی و قیوم ہے، مانگنا صرف اسی سے ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے تیسرے سال کے اینڈ میں، میں نے آپ کو بتایا تھا، میں نے سورہ مزمل لیا ہے، اور اس میں 22 سورے اتر چکے تھے پہلی وحی سے لے کر 3 سالوں کے اندر 22 سورے، میں نے جملہ 24 سورے لیے، جب 22 ہوئے تو 22 سورے پر میں نے سورہ مزمل لے کر کہا کہ اب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، آدھی آدھی رات کھڑے رہیے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا، پون رات، آدھی رات، کچھ کم، اس لیے کہ ان سنلقی علیک قولا ثقیلا، بڑا بھاری کلام ہے، یہ کلام آسان نہیں ہے، معمولی نہیں ہے۔ اس سے تعلق جوڑنے کے لیے راتوں کو دیا، رات کا اٹھنا نفس کے لیے، نفس کو کنٹرول میں رکھنے کا سبب بنتا ہے، ریاکاری نہیں ہوتی۔ بازو چہی تھی بیوی بھی سوئی پڑی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں عبادت کرتے، حضرت عائشہ سوئی رہتی تھی، امہات المومنین دیگر سوئی رہتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی کڑی عبادت انہوں نے نہیں کی ہے، ہاں ان کے بعد بہت زیادہ عبادتیں کی، تو راتوں کو جاگنا ضروری ہے۔ آج کل تو اور کیا مصروفیت کیا ہے، دن بھر سوتے پڑے رہتے ہیں، اس کے بجائے رات میں یہ وہ ٹیلی ویژن وغیرہ دیکھنے کے بجائے، موبائل چیک کرنے کے بجائے نمازیں پڑھیے، نوافل پڑھیے، اس لیے کہ دن بہت مصروف گزرنے والا ہے، اور لوگوں کو تبلیغ کیجیے، اور اگر لوگ بدتمیزی کریں وَاہْجُرْهُمْ ہَجْرًا جَمِيلًا، بڑے شرافت کے ساتھ وہاں سے نکل کے آئیے، جو لوگ آپ کی مخالفت کریں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آخری آیت میں اللہ نے مدینے میں نازل فرمایا پہلی ہجری میں، اور بتایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلث اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، آپ اور آپ کا ایک ساتھیوں کا گروہ آدھی آدھی پون رات مکے میں کھڑے رہتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہندوستان کے رہنے والے مکی دور سے گزر رہے ہیں، اپنا تعلق قرآن سے نماز کے ذریعے جوڑیں، قرآن سمجھیں، معنوں کو سمجھیں، تعلیم کے چکر میں مت جائیے۔ آپ آج صرف ڈاؤن لوڈ کیجئے ترجمے والا قرآن، جس کو آپ سن سکتے ہیں، پہلے سورہ سنیے پھر ترجمہ سنیے، 1 سے 10 بار سنیے، میں گارنٹی دے رہا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے، کلام کا کچھ حصہ بھی یاد ہو جائے گا، اس کا ترجمہ بھی یاد ہو جائے گا آپ انشاءاللہ تعالی۔ یہ کام کر کے دیکھیے نا، پھر اس کے بعد میں اللہ سے مانگیے، دیکھیے پھر وہ جو بزرگ کر کے گئے ہیں بزرگان دین، وہ آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مدینے میں یہ ایک آیت مدینے میں نازل کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ جانتا ہے اب عبادت میں کمی کر دیا، فقرؤ ما تیسر من القرآن، جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، اب آدھی رات پون رات کی شرط نہیں، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ علم ان سیکون منکم مرضی، کچھ بیمار پڑ گئے ہیں، وآخرون یضربون فی الارض، اپنا روزگار تلاش کرنے کے لیے کھیتی باڑی کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، اس کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے فوجی دستے بنا کر ان کو مختلف جگہوں پر معلومات کے لیے بھیج رہے ہیں، بہت بزی ٹائم گزر رہا ہے، اس لیے جتنا موقع ہے پڑھ لو، البتہ 2 کام کرنا زندگی، آنے والی زندگی میں چھوڑو مت، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، دونوں کے نظام قائم کرو، نماز کا نظام اللہ کی عبادت کے نظام کو قائم کرنا ہے، زکوٰۃ کا نظام بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کا یہ نظام قائم کرنا ہے، اور جو کچھ تم خرچو گے قیامت میں اللہ کے پاس پاؤ۔ یا ایھا المدثر، یہ سورہ میں نے 4تھے سال کے پہلے نمبر پر لیا، اور اس سے پہلے وہ آیت لی سورہ شعراء کی، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیجئے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوڑ لپیٹ کے لیٹنے والے، قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کھڑے رہ جائیے اور لوگوں کو خبردار کیجئے، اپنے رب کا نام بڑا کیجئے۔ یہاں لیا میں نے 4تھے سال لیا ہے، میں مقابلہ نہیں کر رہا ہوں بڑے بڑے علماء کرام کا جنہوں نے تفاسیر لکھی ہیں، سیرت لکھی ہے، میں نے سیرت کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ایک ترتیب بنائی ہے، یہ جب میں 30 پاروں کا خلاصہ مکمل کر رہا ہوں تو آپ کو وہ پھر آپ کی خدمت میں وہ لنک پیش کیا جائے گا، لائک کیجئے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں اس میں کوئی اہمیت ہے، کوئی چیز کی قدر و منزلت آپ کے پاس ہے اللہ کے کلام کو پیش کرنے، تو پھر اس کو دیکھیے۔ یہ اب تو آپ نے موجودہ قرآن
कंपाइल्ड कुरान के तर्जुमे को सिलसिलावार पारों के हिसाब से सुना। मैं आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सुनाऊंगा कि किस तरतीब पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान नाजिल हुआ, उस एक एक साल के हालात क्या थे। तो चौथे साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही हुक्म मिला पहाड़ी पर चढ़ गए, सफा पहाड़ी पर चढ़कर या सबाह, सुबह का खतरा, ऐलान आम कर दिया। बात फैल गई, दूर दूर तक फैल गई, सारे लोग आए, वाक़या जानते हैं। लेकिन जैसे ही फरमाया कि क़यामत है, अपने आप को बचाओ, दूर से पत्थर आया, रसूल वसल्लम की पेशानी मुबारक जख्मी हो गई। मारने वाला कोई गैर नहीं था, आपका चचा। कहने लगा तब्बलक अलिहाजा जमाअतना, तुम तबाह हो जाओ, नामुराद हो जाओ, नाकाम हो जाओ, इस काम के लिए सुबह सुबह हमारी नींद खराब करके जमा करें तुम। अल्लाह ताला ने ये लफ्ज़ों को चौथे साल के शुरू में याद रखा। 10वें साल पर अल्लाह ताला ने उसके लिए जवाबन सूरा आता, मेरे नबी को नाकाम नामुराद कहता है, तू नाकाम है, तब्बत यदा अबी लहब व तब, ये आता है आखिरी पारी के। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें आगे चंद आयतें जाएंगे तो एक पिक्चर मिलेगी आपको। अल्लाह ताला ने अल्फाज से फोटो बनाई। मक्के में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस चल रही है। मक्के के लोग परेशान हैं कि चौथा साल शुरू हो गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दे दी। उन्हें पता चल चुका है मेरे भाई अजीज रिश्तेदार मक्के के 150 आदमी ईमान लाए हैं और कलाम इतना असरअंगेज है कि जो सुनता है मुतासिर होता है। अब परेशान होकर रजब का महीना करीब आ रहा है और अरब के गोशे गोशे से लोग उम्रा के लिए आएंगे, उसके बाद में हज के लिए आएंगे। करना क्या है? आखिर में एक तस्वीर बनाई अल्लाह ने कि मीटिंग हो रही है। मीटिंग में एक आदमी ने कहा कि हम ये जादू, हम कह देंगे ये जादू है कलाम, हम कह देंगे ये मोहम्मद साहब सब जादूगर हैं, काहिन है, शायर है, हम कुछ। और एक आदमी ने कहा कि नहीं ये सब नहीं हो। तो सारे लोग उसके पीछे पड़ गए। अच्छा आप बताओ क्या करना है? उसने बड़ा सोच, टहल रहा, बीच में टहल रहा, इधर से उधर जाता है, आसमान की तरफ देखता है, पेशानी को सुकोड़ता है। आखिर में उसने कहा इन हाज़ा इल्ला सहरुन, हम कहेंगे मोहम्मद जो कलाम लाए हैं उस कलाम में जादू है, ताकि लोग नहीं सुने। यानी अब जो काम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मुश्किल से सहाबा इकराम कर सकते थे, दुनिया के दूर से आने वालों के अरब के लोगों को, अल्लाह ताला ने मुशरिकों से वो काम ले लिया। ये होता है अल्लाह की शान। अल्लाह ताला बसा औकात फासिकों से, काफिरों से, मुशरिकों से भी वो काम लेता है जो दीन को फायदे पहुंचे। हर मक्के में दाखिल होने वाले के एक नूक एंड कॉर्नर पर मक्के के लोग मुशरिकीन खड़े हैं और खबरदार करें, हमारे पास एक साहब है, उनके पास बड़ा खतरनाक जादुई कलाम है, सुन लोगे तो उनके दीवाने हो जाओगे, बाप दादा के दिन को छोड़ लो। देखिए सारे आदमी तो बेवकूफ़ नहीं होते, चंद जो अपने आप को अक्लमंद समझते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसा, सुनते मैं कैसा बदलूंगा। उन्होंने सुना, फिर ईमान मिला, ये सिलसिला चलेगा। यहाँ पर इसका जिक्र है। इसमें अल्लाह ताला ने एक आयत नाजिल फरमाई कि क़यामत में दोज़ख में हमने फ़रिश्तों को मुक़र्रर किया है 19 फ़रिश्तों, अलैहा 19। तो मक्के वालों ने खूब मजाक उड़ाया, करोड़ों इंसान गुनहगार हैं, दोज़ख में जाएंगे और निगरानी सिर्फ 19 लोग करेंगे, ऐसे कैसे मुमकिन है? तो एक पहलवान उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने सुना। तो पहलवान है, दिमाग उनका पेट में या घुटने में रहता है। उन्होंने कहा कि ऐसी बात है, ये फरिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, परों बारीक, कमज़ोर, नहीं नातवा नाजुक, मैं इनके पैरों के साथ मैं 18 से लड़ लेता हूँ। ऐ सरदाराने खुरैश, क्या तुम एक को उन्हें पकड़ ले सकते? बड़े जोर का खा लगा। उन्हें क्या मालूम एक फरिश्ता करोड़ों पर भारी है अल्लाह के हुक्म से। इस सूरह के आखिरी में अल्लाह ताला ने साफ साफ फरमाया, कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना इल्ला अस्हाबल यमीन। हर नफ्स अल्लाह के यहाँ गिरवी रखा हुआ है, इसे चाहिए नेकियों के एवज अपनी ये नेकियों की रकम दे, मबलग, और अपने नफ्स को दोज़ख से बचा ले, अल्लाह के पास से छुड़ा ले। ये लोग कुरान से भाग रहे हैं। कन्नम हुमरुन मुस्तनफिरा फर्रत मिन खस्वरा, ये कुरान से ऐसे भाग रहे हैं जैसे जंगली गधा शेर की बू सूंघकर भागता है। मक्के वाले तुम कह रहे हो क़यामत नहीं आएगी, हम कह रहे हैं क़यामत आएगी। क्यों? इसके लिए हम एक दलील दे रहे हैं। एक नफ्स हमने तुम्हारे अंदर एक चीज़ रखी है, उसे नफ्स कहते हैं। ये 3 किस्म का होता है। यहाँ पर दूसरे नफ्स की बात है, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, नहीं मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की, वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा, मैं कसम खाता हूँ नफ्स लव्वामा की। ये नफ्स लव्वामा क्या है? एक नफ्स अम्मारा है जो इंसान को बुरे काम करने पर शौक दिलाता है।
जब इंसान बुरा काम कर लेता है तो उसे एहसास तो अरे किसी को मालूम होगा तो बदनामी होगी। बड़े अगर कम उम्र के हैं तो अब्बा मारेंगे, भाई मारेगा, सोसाइटी वाले कोई अहमियत नहीं देंगे, हर एक के सामने बेइज्जती हो जाएगी। ये मुख्तलिफ ख्याल आते हैं। तो ये जो ख्याल आ रहा है दिल में, ये नफ्स लव्वाम, मलामत करने वाला नफ्स। इससे कि आज आप और मैं देख रहे हैं कि दुनिया में हजारों लोग, हजारों करोड़ों के साथ इंतहाई नाइंसाफी से काम ले रहे, बल्कि उन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह मरने के लिए छोड़ दिया है। जहां उनका बस चल रहा है हजारों को कत्ल किए जा रहे हैं। अब बताइए ना, आज से जंग आज़ाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के फौरी बाद में हिरोशिमा नागासाकी पर यह जो बम गिरा, किसने किया? फैसला करने वाला तो एक ही था ना, हेड ऑफ द स्टेट तो एक ही होगा। उसने एक हुक्म दिया अपने मातहत को, मातहत ने अपने मातहत को हुक्म दिया, एक आदमी प्लेन में गया, बम गिराया, आ गया। चंद लोगों ने यह काम किया, लेकिन लाखों इंसान मौत की नींद सो गए। अब दुनिया में चलिए इन चंद लोगों को पकड़ लेके सजा दीजिए, क्या सजा देंगे आप? तलवार से मारिए, एक मार में गर्दन कट जाएगी, खत्म, बस। लाख इंसान के मारने पर एक ही बार गर्दन मारी जाएगी। इलेक्ट्रिक शॉक दीजिए, जिस्म फड़फड़ाएगा, खत्म हो जाएगा। गोली मारिए, एक सेकंड में मर जाएगा। जिंदा जलाइए, 5-10 मिनट तकलीफ बर्दाश्त करेगा, मर जाएगा, खत्म। क्या इतने लोगों की सजा इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी? अल्लाह फरमा रहा है नहीं, ऐसा नहीं। क़यामत होगी, तुम्हारा नफ्स कह रहा है कि दुनिया में तुम, आम इंसान जब देखता है किसी मजलूम पर ताकतवर जुल्म कर रहा है, तो फिर वो चाहता है कि वो मजलूम का हक मिले और ताकतवर को सजा मिले। तो तुम क्या समझते हो कायनात का बनाने वाला ऐसी अलटप बना के छोड़ दिया? ऐसा नहीं होगा। क़यामत के दिन हिसाब किताब होगा। ये सूरह जब नाजिल हो रहा था, सूर्य बड़े बड़े नाजिल हो रहे थे मक्के के पहले 3 सालों में, तो नबी साहब और जिब्राइल एक बार जाते हैं तो दोबारा आते नहीं जब तक दूसरा सूरह के लिए अल्लाह का हुक्म ना हो। तो नबी साहब हम जल्दी जल्दी पढ़ने लगे ताकि याद कर ले, फिर जितनी देर जिब्राइल हो उनसे कुछ पूछ ले, बातचीत भी कर ले। अल्लाह ताला ने दरमियान में सूरह रोकर फरमाया, ला तो हर्रिक बिही लिसानका लिताजला बी इन्ना अलैना जमाउ व कुराना फइज़ा क़राना फत्तबि कुराना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। ऐ नबी साहब, इस वही को जल्दी जल्दी याद करने के लिए अपनी ज़बान को हरकत मत दीजिए। इसको याद करा देना, पढ़ाना हमारा काम, हमारे ज़िम्मे। हम जब इसे पढ़ा रहे हैं उस वक्त आप क़राअत को गौर से सुनिए, और जब मतलब समझ जाएं तो फिर इस पर अमल करना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी उम्मतियों की जिम्मेदारी है। फिर आखिर में अल्लाह ताला फरमा रहा है, इंसान ने क्या समझा? शुत्र बेमहार की तरह, सैयद शाह के बोकोल की तरह बहुत सारे जानवरों को पुन करके छोड़ देते हैं। गैर मुस्लिमों में और मुसलमानों में तुमने समझा कि इंसान को भी अल्लाह दुनिया में ऐसी छोड़ दिया? नहीं, क़यामत में जाना पड़ेगा और अल्लाह तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा। सवाल कर रहा है अल्लाह हमसे, अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला युह्यिल मौता, क्या वो इस बात पर कादिर नहीं कि मरने वालों को दोबारा जिंदा करे? मेरी आपकी ज़बान से फौरी निकलना चाहिए, यकीनन अल्लाह इस बात पर कादिर है। अरबी का लफ्ज़ है बला, अल्लाह इस बात पर कादिर है। इसके बाद सूरह दहर, अल्लाह साफ साफ बता रहा है। आज तुम्हारी साइंस तुम्हें बता रही है 1400 साल पहले साइंस कुछ नहीं थी। मोहम्मद साहब ने बता दिया, कायनात में एक दौर ऐसा गुजरा है कि इंसान का वजूद, हल अता अलल इंसानी हीनुम मिन अद-दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा, इंसान नाम की कोई चीज मखलूक थी ही नहीं। अल्लाह ने मिट्टी से एक पुतला बनाया, अपना हुक्म रूह डाली, उसमें जीता जागता इंसान, उसी से उसका जोड़ा बनाया, दोनों को जमीन पर भेजा, और जैसे ही जमीन पर अल्लाह ने भेजा, इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फ़जअलनाहु समीअन बसरा, हमने मिले जुले मखलूक नुत्फे से इसे पैदा किया है और देखने और सुनने वाला। ये 3 सलाहियतें दी हैं, आँख कान दिल। पूछे इसके बारे में पूछा जाएगा। फिर दुनिया में काम करो, ख़ास तौर पे इन लोगों के लिए, मिस्कीनों, यतीमों, असीर। आज हज़ारों मुसलमानों को कैद खानों में डाला गया है। बाज़ हमारे पुरजोश लीडरों की वजह से नौजवान जेलों में बैठे हुए, थोड़े से पैसे देंगे तो जेल से छूट के आ जाएंगे, लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी, याद रखिए। पता नहीं हमारे लीडरों को क्या हो गया, दीनदार भी आदि है, दुनियादारी इस हद से ज़्यादा है।
جو نوجوانوں میں بھڑکا دیتے ہیں، انہیں جوش دلا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اپن تو اپنے تعلقات کی بنیاد پر گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، لیکن یہ بیچارے جا کر جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ آج ان کو آزاد کرائیے، اب غلامی کا دور تو ختم ہو گیا ہے۔ پھر جنت کے باغات ہیں، دوزخ کے اندر سزائیں ہیں، یہ تمام بتایا۔ پھر رسول اللہ کو بتایا گیا کہ ہم قرآن تھوڑا نازل کریں، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما وکفورا۔ کسی بد عمل یا منکر حق کی بات مت مانیے، انشاءاللہ سارے معاملات آپ کے حق میں ہموار ہوتے چلے جائیں گے۔ ان ھذہ تذکرہ، یہ ایک یاد دہانی ہے، جو بھی اللہ کے راستے کی طرف آیا آپ اس پر توجہ زیادہ دیجئے، غیر ضروری دوسروں کی طرف۔ اس کے بعد دہر کے بعد یہ ہم آخری سورے پہ جا رہے ہیں، مرسلات۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کا ذکر کیا، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشطا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا اور نذرا۔ ہواؤں کی قسم جو پے در پہ بھیجی جاتی ہے، طوفانی رفتار سے چلتی ہیں، بادل اٹھا کے پھیلاتی ہیں، ان کا پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں عذر کے طور پہ یا ڈراوے کے طور پر۔ وہ چیز جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے یقیناً واقع ہو کر رہے گی۔ ہوا کے بغیر انسانی زندگی نہیں ہے۔ ہوا چلنا بند ہو جائے، سفوکیشن، دم گھٹنے سے سینکڑوں انسان مر جائیں گے۔ ہوا چل رہی ہے، ہلکی ہلکی گرم ہے، کپڑے پرانے بکسے پورے کھل گئے، اس میں سے باریک کپڑے نکل گئے، گرمی بڑھ گئی، لو چل رہی ہے، لو چلنے سے سینکڑوں آدمی مر گئے، فصلیں تباہ ہو گئی۔ ہوا چل رہی ہے، سردی کا موسم آیا، ہلکی ہلکی ٹھنڈک ہے، پھر بس کے کھلے سردی کے کپڑے نکل گئے۔ سردی زور سے پڑ رہی ہے، جاڑا ہو رہا ہے، تھر تھر کانپ رہے ہیں، سویٹر کوٹ سارے نکل گئے، پالا پڑ گیا، فصلیں تباہ، سردی کی وجہ سے بے شمار انسان مر گئے۔ ہواؤں کا نظام، ہوائیں ہلکی رفتار سے بھی چلتی ہیں، 200-300 کلومیٹر رفتار کی بھی چلتی ہیں، بڑے بڑے درختوں کو، الیکٹریکل پولز کو اکھاڑ کے پھینک دیتی ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ یہ نظام کون چلا رہا ہے ہواؤں کو؟ اس کے بغیر تو تمہاری زندگی حرام ہے، بغیر سانس لیے کے۔ تو یہ دیکھو قیامت کا دن آئے گا جب آسمان پھٹ جائے گا اور پہاڑ دھن کے اونٹ کی طرح ہوں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، یہ آیت میرے لیے اہمیت ہے۔ قیامت میں رسولوں کو کھڑا کیا جائے گا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم پہلے رسولوں سے پوچھیں گے پیغام پہنچایا، پھر ان لوگوں سے پوچھیں گے جن کے قوم میں، جس قوم میں پیغمبر آئے تھے، تم لوگوں تک پیغام پہنچا؟ بولیے خواتین و حضرات، رسول صاحب نے پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ حالانکہ آپ نے نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا، ہم نے تابعین کو بھی نہیں دیکھا، تابعین کو بھی نہیں دیکھا، صحابہ کو بھی نہیں دیکھا۔ پیغام پہنچا نہیں پہنچا، صرف یہ بتائیے۔ اگر مسلمان ہے تو کہنا پڑے گا پیغام پہنچا۔ عمل کتنا کیا؟ اکیلے اکیلے آپ کو اور مجھے اکیلے اکیلے کھڑے رہ کے حساب دینا پڑے گا اللہ کے ساتھ۔ اور ہم سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، اللہ پوچھے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پلٹ کر کہیں گے یہ ہے میرے صحابہ۔ لاکھوں تھے، 4-5 لاکھ ہوں گے آپ کے زمانے میں عرب کی پوری سرزمین پر، اس لیے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 تو حج کے لیے آئے تھے۔ تو گھروں میں کتنے بوڑھے، عورتیں، بچے رہ گئے تھے، اندازہ لگائیے۔ اللہ صحابہ کو بلائے گا اس کے بعد میں، وہ تابعین، پھر تابعین، 20ویں 21ویں صدی آئے گی، آپ اور میں ہوں گے، تم نے کیا کیا؟ اللہ میاں کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، ہم ہندوستان میں جوتے کھا رہے تھے، بزی بہت تھے ہم لوگ۔ واٹس ایپ چل رہا تھا نا، تو رات بھر ہم ہوشیار رہتے تھے، اس کو ٹنگ کی آواز سنتے ہی دیکھنا، جیسا کہ کسی جگہ کے پریسیڈنٹ وزیر لگے ہوئے ہیں، بغیر ان کے وہ فلم کال کو اٹینڈ کیے کہ دنیا نہیں چلتی تھی، اتنے بزی تھے ہم، اس میں نماز قضا ہو جاتی تھی ہماری۔ یہ سب معذرت قیامت میں قبول ہوگی؟ اور کر کے دیکھیے، وقت نکالنا ہوگا تو الحمدللہ ہم بھی جہالت میں زندگی بسر کر کے آئے۔ ہندوستان میں جب تک میں تھا مجھے یاد نہیں کہ میں نے کوئی رمضان کا پورا مہینہ پورے روزے رکھے ہوں گے یا پورے باجماعت 5 نمازیں پڑھی ہوں گی۔ اللہ نے موقع دیا سدھرنے کا، سدھر رہے ہیں، ابھی بھی سدھر نہیں گئے، سدھر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ وقت نکالا، مسلسل پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ یاد کرنا شروع کیا،
قرآن کی کافی سورے یاد کر لیے، ترجمہ اتنی بار پڑھا کہ جتنے سورے یاد ہیں ان کے معنی زبانی یاد ہیں، بقایا کہیں سے قرآن پڑھیے سمجھ میں آتا ہے الحمدللہ، حدیثوں کو پڑھا ہے، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا ہے، پھر وہی چیز مستند کتابوں کی وجہ سے آج لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ نے سہولتیں دی، شروع میں دشواریاں آئیں، عین وقت پر مہمان آ جاتے تھے ملنے کے لیے، کہیں جانا پڑتا تھا، کچھ نہ، بچے بیمار ہیں، بیگم کی طبیعت خراب ہے، فلاں نہیں، نتھنگ ڈوئنگ، سب تھوڑی 1 گھنٹہ ٹھہر سکتے ہیں، کوئی کچھ نہیں ہوگا، بخار سے 1 گھنٹے میں بچہ نہیں مر جائے گا، بیگم کے سر میں درد ہے تو سر نہیں پھٹ جائے گا، کچھ نہیں ہوگا، 1 گھنٹے کے بعد درد دے کر آؤں گا پھر لے جاؤں گا۔ کچھ اپنے آپ کو روکنا تھامنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر اس راستے پر جانا پڑے گا۔ اللہ رسولوں کو کھڑا کر کے ان سے سوال کرے گا، اور یہ کس دن ہوگا؟ لیوم الفصل، فیصلے کا دن ہوگا، وما ادراک ما یوم الفصل، تم کیا جانتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ مثالیں دے رہا ہے، ہم نے زمین کو سمیٹ کے رکھنے والا نہیں بنایا، ہم نے اگلے قوموں کو ہلاک نہیں کیا، ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا، زمین کو زندہ و مردوں کے لیے دونوں کے لیے یکساں نہیں بنایا، پہاڑ بلند جما دیے یہاں پر، اور اے مکے والو تم لوگ چال چل رہے ہو تو تم بھی چال چلو، ہم بھی چال چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ مکے والے چال چلنے والے ہیں، اور یہ چالیں مختلف یہ ہیں کہ آپ کو گھیر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ سیلی نظروں سے گھورتے ہیں، اب 50-60 آدمی آپ کو کھڑے رہ کر بری نظروں سے غصے سے دیکھیں گے، آدمی گھبرا کر نروس سسٹم کے تحت چھوڑ کے وہاں سے نکل جائے گا۔ جنت میں کیا کیا انعامات دیں گے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور دوزخیوں کے لیے اللہ کا فرمان ہے کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، تم مجرم ہو، مسلمان ہو، تم مشرک نہیں ہو، تم کافر نہیں ہو، تم مجرم و جرم کرنے والے ہو، اس لیے کھاؤ پیو مزے کر لو، ان قریب وہ وقت آ جائے گا ہم تمہیں بتائیں گے۔ یہ وہ لوگ تھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، ان سے جب کہا جاتا تھا رکوع کرو، یہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میں اپنے بچپن میں سنتا تھا کہ وہ اس سے ہم سے پہلے کی نسل کے لوگ، گھر کے مرد اگر نماز نہیں پڑھتے تو مائیں بہنیں پردہ کرتی تھیں، اپنے بیٹوں سے اپنے بھائیوں سے پردہ کرتی تھی، نہیں آتی تھی۔ ان کو رسول کی حدیث معلوم تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز فرق کرتی ہے کافر اور مسلم کے بیچ، تو گھر کے لوگ مجبور ہوتے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ آج بے شمار اطراف میں آپ دیکھیے، رمضان جیسے مہینے میں بھی ایسے بدنصیب بھی آپ کو ملیں گے جو بے انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ عید کے دن نئے کپڑے پہن کر بیچ گھر میں تخت پہ بیٹھے ہوئے رہتے۔ اس سے پہلے جا کر آپ ان سے سوال کریں کہ نماز کہاں پڑھے، انہوں پہلے سوال کی گولی مار دیتے آپ کو، کہاں نماز پڑھ کے آئے آپ؟ چلیے ڈھٹائی کے لیے آپ جواباً ان سے پوچھ لیجیے میں تو فلاں جگہ پڑھ کے آیا، آپ کہاں پڑھے؟ اب ان کا انداز دیکھیے، ارے صاحب اللہ نے جہاں موقع دلایا نماز اللہ کے گھر کے لیے، اس کی رحمت کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ اعتراف نہیں کریں کہ نماز نہیں پڑھے، گھر والے منہ پلٹا کے ہنس رہے، بچے ہنس رہے، بیوی ہنس رہی، وہاں پہ نوکر ہنس رہے، صاحب نماز کو گئے نہیں، ایسے بھی بدبخت ہیں مسلمان، عید کی نماز نہیں پڑھتے، اب یہ جمعہ کیا پڑھیں گے؟ 3 جمعہ جس نے جان بوجھ کر چھوڑ دیے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو منافق کا دل بنا دیتا ہے۔ اب جس نے نماز ہی چھوڑ دی ہو تو وہ کیسا مسلمان ہے؟ یہ قیامت کے دن اسے پوچھا جائے گا، جب تجھے کہا جاتا تھا کہ نماز پڑھ رکوع کر تو رکوع نہیں کرتا تھا، اب کس پر کون سے کلام پر تو ایمان لانا چاہتا ہے بھائی؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اور کون سا قرآن کے بعد اور کون سا کلام رہ جاتا ہے جس پر تم ایمان لاؤ گے؟ جیسی آخری آیت آئے فوری میری اور آپ کی زبان سے نکلے آمنت باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے کلام پر، رسولوں پر، آخرت پر، تمام ایمانیات جس پر ہم سب پر ایمان لائے۔ یہ تھا 29 پارہ، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں 30واں پارہ ہوگا۔ عید ہوگی یا نہ ہوگی کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایک بات یاد رکھیے، گھروں میں بیٹھے رہنا ہے تو کم از کم آخری پارے کو مختصر سننے کے لیے تیار رہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ دعائیں کیجئے اپنے لیے، ہمارے لیے، پوری امت کے لیے، اور قیامت یہ دعا خاص طور پہ کیجئے اپنے والدین کے لیے جو حیات ہیں اور جو جا چکے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جو حیات ہے انہیں صحت تندرستی سے رکھے، خاتمہ بالخیر کرے، اور ہم سب کو قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، حوض کوثر کا پانی عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔